جب رات کی ناگن ڈستی ہے نس نس میں زہر اترتا ہے، جب چاند کی کرنیں تیزی سے اس دل کو چیر کے آتی ہیں، جب آنکھ کے اندر ہی آنسو زنجیروں میں بندھ جاتے ہیں، سب جذبوں پر چھا جاتے ہو تب یاد بہت تم آتے ہو، جب درد کی جھانجھر بجتی ہے، جب رقص غموں کا ہوتا ہے، خوابوں کی تال پہ سارے دکھ وحشت کے ساز بجاتے ہیں، گاتے ہیں خواہش کی لے میں، مستی میں جھوم جاتے ہیں، سب جذبوں پر چھا جاتے ہو تب یاد بہت تم آتے ہو، تب یاد بہت تم آتے ہو۔ جن کے خوبصورت الفاظ یہ ہیں، آج وہ بہت ہی مہذب محترم گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، اور جنید اور میں ایکسائٹڈ بھی ہیں، خوش بھی ہیں، تھوڑا سا ابھی ہم اس سرور کو انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے ٹیمپو سلو ہوا ہوا ہے، مگر کتاب ہے یہ ان کی یاد تم بہت آتے ہو کے نام سے، اور بہت ہی بڑے ایک ہستی ہیں میں کہوں گی، کیونکہ ہوسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، پوئٹ بھی ہیں، تھوڑی بہت انہوں نے میرا خیال ہے ایکٹنگ بھی کی ہے، ڈراماز لکھے ہیں، غضب کے لیرکس کچھ گیت ہیں ان کے جن کے لیے انہوں نے لکھے ہیں، تو بس اب کیا کہوں، میرا خیال ہے ملاقات کرتے ہیں وسیع شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سر؟ مارننگ، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ یہ آپ نے ہم دونوں کو آتے ساتھ خوش کر دیا، بیکاز ہم دونوں کو اپنی اپنی 2 کاپیز ملی ہیں، سائنڈ آٹوگرافڈ بائی وسیع شاہ صاحب، تو ہم تو خوش ہیں، ان کی 2 ایکسائٹڈ نئی ہیں۔ کتابیں جو اب ایک آپ کے پاس ہے اور ایک میرے پاس ہے، یہ ہے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور یہ آپ کی ہے یاد بہت تم آتے ہو۔ تو وسیع شاہ صاحب، غم تھا کوئی؟ غمگین ہوئے اتنے غمگین کیوں ہیں؟ پہلے مجھے آج یہ بتا دیں، آپ جو فیمس نہیں، آپ نے جو اتفاق سے وہ پڑھی نا، جو نظم پڑھی وہ غمگین والی تھی۔ اچھا، ادروائز زندگی کے مختلف رنگ ہیں۔ جو پہلی سب سے فیمس جو ان کا کلام ہوا وہ بڑا رومانٹک ہے، بہت رومانٹک ہے، بہت رومانٹک ہے وہ، اور میری اماں کو اتنا پسند ہے۔ غم نہیں ہے اس میں، غم نہیں ہے۔ اچھا، ویسے کیا یہ بات سچ ہے کہ ہر رائٹر، ہر پوئٹ، انفیکٹ ہر آرٹسٹ میں کسی نہ کسی لیول کا غم کہیں اندر ایک بس بسا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی خوش ہو؟ انفیکٹ ہوتا کیا ہے، نہیں صحیح کہہ رہی ہیں، اصل میں ہر آدمی میں ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے جو ہمارے بہت ہی یعنی کہ کمال کے اور ٹاپ کلاس جو پوری دنیا میں جو کامیڈینز ہوتے ہیں یا جو مزاح لکھنے والے ہوتے ہیں، غم تو ان کی بھی زندگی میں ہوتا ہے۔ وہ چارلی چیپلن کے بارے میں ایک بڑا مشہور ہوتا ہے، پتہ نہیں اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا، کہ وہ میں اس لیے بارش میں زیادہ چلتا ہوں کہ میرے آنسو نہ دیکھ سکیں، تو وہ تو سب کا ہی ایک حصہ ہے۔ کچھ لوگ اس کا اپنا ایکسپریشن جو ہے وہ مزاح کے ذریعے ہنس کے کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ غم کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ شاعر، آرٹسٹ اور آپ اور ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں، جتنے ہمارے جو میوزیشینز بیٹھے ہیں، تھوڑا سی سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، اور سینسٹیوٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف میں ہے، چاہے وہ آپ کی قوم ہے، چاہے کوئی آدمی ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی ایون کوئی سانس لیتا ہوا کوئی اور ہے، کوئی پودا ہے، کوئی جانور ہے، تب بھی آپ کو تکلیف اس کی زیادہ ہوتی ہے ایک عام آدمی کی نسبت سے۔ اور یہ کریٹو لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے، جو بھی آپ کا میڈیم ہے پھر آپ نے اس طرح ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، فیل سب کرتے ہیں۔ ایک کریٹو بندے میں اور ایک عام بندے میں فرق شاید یہی ہوتا ہے کہ کریٹو لوگ اپنا ایک میڈیم ہوتا ہے ان کے پاس ایکسپریس کرنے کے لیے، اور ایک عام آدمی کے پاس وہ میڈیم نہیں ہوتا۔ دیکھیے کریٹیوٹی کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اتنی اہمیت ہے، میں اس سے ویسے ایگری نہیں کرتا۔ اچھا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن جیسے جاوید اقبال جو ہیں، علامہ اقبال کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں علامہ کی جو فلسفی ہے اس سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ مریں گے اور جب آپ اوپر جائیں گے تو حساب صرف انہی لوگوں کا ہوگا جو کریٹو ہیں۔ تو مطلب اتنی زیادہ امپورٹنس ہے لائف میں، اتنی زیادہ کریٹیوٹی کی امپورٹنس ہے۔ اچھا وسیع، ابھی دیکھیں نا انوشا، یہ جتنا کچھ ہمارے ارد گرد ہے، یہ لائٹ ہے، یہ میوزک ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ پوئٹری ہے، یہ دھنیں ہیں، یہ سب چیزیں کریٹیوٹی ہی کی دین ہے نا۔ کریٹیوٹی کے مختلف اینگلز ہیں جو آپ کو، اور سب چیزیں، میرا یہ خیال ہے کہ حسن اور بیوٹی کا ایک روپ ہے، ایک رنگ ہے، حسن بیوٹی کا، اور ایک سسٹم اس کا۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں تو وہ ایک نظام کے تحت ہے، ایک سسٹم کے تحت ہے۔